حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا، جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو تھینک یو تو بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ نعمت کے اعتراف کی گنجائش پیدا ہو کہ شکریہ آدمی جب ادا کرتا ہے کہ جب کسی کا احسان مانتا ہے۔ تو یہ پریکٹس تو اس میں ہونی چاہیے کہ احسان مانو، یوں نہیں کہ کسی نے مہربانی کی تو ایسی بے مربتی کہ کوئی بات نہیں کر لیا تو کیا ہو گیا یار، بلکہ احسان مندی مربت کا تقاضا ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں تو ذہن میں تصور کیا ہونا چاہیے؟ ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص نے جو مجھے کھانا کھلا دیا، میرا علاج کروا دیا، وقت پر میری جو ضرورت پوری کر دی، اس وجہ سے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا احسان مان رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس شخص کے دل میں ڈالا کس نے تھا؟ تو حقیقی تعریف، مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو ذہن میں یہ ہو کہ حقیقتاً مؤثر، اثر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور یہ وسیلہ بن گیا، لہٰذا مجھے اس کا بھی حکم ہے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرو، تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو ذہن بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی اور دل میں بھی ڈال دیا، اس نے میری مدد کر دی، پھر مجھ میں بھی وہ قوت پیدا کر دی کہ اس کی مدد سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر خوراک کا مسئلہ تھا، مجھے خوراک فراہم کر دی، تو وہ خوراک کو استعمال کرنے کی طاقت اور صلاحیت مجھے کس نے دی؟ تو ہر اعتبار سے بندہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کو بھی اس لائق بنایا بھی اسی نے، اس کے دل میں میری مدد کا جذبہ بھی اسی نے ڈالا، اور اس مدد سے فائدہ اٹھانے کی قوت اور طاقت مجھ میں اس ہی نے پیدا کی۔ تو آپ جس بھی جہت سے دیکھو گے تو آپ کی توجہ خالق کی طرف جائے گی۔ تو مخلوق کی تعریف اس اعتبار سے اس کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، لیکن ذہن میں کیا ہوگا کہ حقیقتاً اس کے پیچھے مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔